بے اختیار تڑپ کر اپنے وقت کے امام خدا کی آخری حجت منجی عالم بشریت کو پکارنے لگتا ہے۔ آج ایران اور طاغوت کے درمیان کشیدگی انتہائی تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے، مگر ان تمام حالات کے باوجود ہم پاکستانی جو اس وقت قم المقدس میں موجود ہیں اور ایرانی قوم، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم اتحاد اور ایمان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ہماری قوت ایمانی اور حسینی فکر ہمیں ثابت قدم رکھے ہوئے ہے۔ یہ حوصلہ، یہ جرت، یہ دلیری ہمیں کربلا کے مکتب زینبی فکر اور حسینی جرت سے ملتی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو کیا وہ وقت نزدیک آ گیا ہے جس کا وعدہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قم المقدس سے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا خصوصاً عالم اسلام اور بالخصوص مملکت ایران ایک نازک اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہی ہے، تو دل بے اختیار تڑپ کر اپنے وقت کے امام خدا کی آخری حجت منجی عالم بشریت کو پکارنے لگتا ہے۔ آج ایران اور طاغوت کے درمیان کشیدگی انتہائی تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ خطرات بڑھ رہے ہیں، ہر طرف تناؤ ہے، میزائلوں کی بوچھاڑ ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ہر میزائل کا درمیانی وقفہ ہی امن کی ایک مختصر سی سانس ہے۔ مگر ان تمام حالات کے باوجود ہم پاکستانی جو اس وقت قم المقدس میں موجود ہیں اور ایرانی قوم، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم اتحاد اور ایمان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ہماری قوت ایمانی اور حسینی فکر ہمیں ثابت قدم رکھے ہوئے ہے۔ یہ حوصلہ، یہ جرت، یہ دلیری ہمیں کربلا کے مکتب زینبی فکر اور حسینی جرت سے ملتی ہے۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف صرف خدا کا ہے۔ ماں ملت حسینین ماں ملت شہدائیں، اور جیسا کہ رہبر معظم نے فرمایا، مان در بیرکی عباسا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو کیا وہ وقت نزدیک آ گیا ہے جس کا وعدہ تھا؟ آپ نے غور کیا کہ یہ ساری جنگی صورتحال، یہ ظلم و ستم، یہ انتشار، کیا یہ امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے دنیا جنگوں، فتنوں اور آزمائشوں سے گزرے گی اور حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معصوموں پر بم برسائے جا رہے ہیں، مظلوموں کا خون بہایا جا رہا ہے، ظلم کی رات گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہی وہ وقت ہے جب ہمیں سب سے زیادہ اپنے وقت کے امام کی طرف متوجہ رہنا ہے، اپنے امام کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی آزمائش امام کے ظہور کا پیش خیمہ بن سکے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری سب سے بڑی طاقت دعا ہے، لہٰذا ایران کی فتح کے لیے، مظلوموں کی نصرت کے لیے، رہبر معظم کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں۔ یہ دور میڈیا وار کا دور ہے، لہٰذا سچ کو پھیلائیں، جھوٹ کو روکیں، جھوٹے پروپیگنڈا کو روکیں، افیکٹو پوسٹ بنائیں، ویڈیوز شیئر کریں، جس طرح ہو سکے، جیسے ہو سکے حق کا ساتھ دینا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ، ہمیں اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ مشکل وقت میں بھائی چارہ، ایثار اور قربانی کا جذبہ ہی اصل طاقت ہوا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ مسلسل دیکھیں گے کہ موجودہ جارحیت کے مقابلے میں ایرانی قوم کا پروقار، بہادرانہ اور بروقت رد عمل سامنے آیا ہے۔ یہ وقت امتحان کا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو، روشن صبح ضرور آتی ہے، اور یہ روشن صبح ظہور امام کی صورت میں طلوع ہوگی جب پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، کیونکہ ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو، سحر ضرور ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، 100 بار پہلے جلوہ تیور بدل چکا ہے، غش کھا چکے ہیں موسیٰ اور طور جل چکا ہے۔ اے منتظر نگاہوں، اب دل کی خیر مانگو، آتا ہے آنے والا، کہتے ہیں چل چکا ہے۔ خدا ہم سب کو صبر، استقامت اور حوصلہ عطا فرمائے، دنیا بھر کے مظلوموں کی، مسلمانوں کی نصرت فرمائے، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے بہترین اعوان و انصار و مددگار میں شامل فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔